بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ایمان بالرسول کے تحت ہماری گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ خصائص کی گزر چکی اور ان خصوصیات پر بحث جاری ہے جن کے بارے میں ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا، صحابہ کرام اور امت کے معتبر اہل علم نے اس کا اثبات نہیں کیا، اسے نہیں مانا، بلکہ اہل غلو مختلف مقاصد کے تحت ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں کی نیت محبت و عقیدت کی ہو، اور ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے ایسے لوگوں کی ہے جو دین اسلام کے چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دین کو بگاڑنے اور مسخ کرنے کے لیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی عقیدت و محبت کا آڑ لیتے ہیں، اور ان شخصیات کے بارے میں ایسے عقائد کو گڑھتے اور تراشتے ہیں کہ عام اور جاہل آدمی اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لے، اور اسے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے صحیح ثابت شدہ عقائد کا انکار کرے، نفی کرے، مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، صحابہ کے منہج اور طریقے کی مخالفت کرے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی رد کرتا ہے کہ یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، تو عوام اور جاہل لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ خود گستاخ رسول ہے۔ اس ضمن میں جو ہمارا موضوع جاری تھا وہ یہ کہ بعض اہل غلو نے، بہت سارے اہل غلو نے یہ عقیدہ گڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد دنیا کی زندگی میں بھی اپنی قبر مبارک سے نکلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور لوگ آپ سے بیداری کی حالت میں ملاقات کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں ابن حجر الحیتمی کا نقل کردہ قول اور اس پر ہلکا سا تبصرہ صاحب کتاب دکتور صادق صاحب کا میں نے پیش کیا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں جاگتے ہوئے اجتماع اور اکٹھا ہونا ممکن ہے، اور آپ سے کچھ تلقی یعنی حاصل کرنا، سیکھنا، لینا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے ابن حجر حیتمی نے اس کا جواب دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اولیاء اور صالحین اور بزرگان دین کے نام لیے کہ ان فلاں 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 حضرات کی کرامات کا یہ حصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیداری کی حالت میں ملاقات کی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بات کو قوت دیتے ہوئے استشہاد یا استدلال کیا کہ بعض اولیاء میں سے ایک شخص ایک فقیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، فقیہ نے جو ہے ایک روایت پیش کی، لیکن اس ولی نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ، کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، تو اس ولی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو کہا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس فقیہ کے سامنے کشف ہوا، مطلب اس ولی کی کرامت سے وہ پردے ہٹ گئے، اور اس نے فقیہ نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ یہ نقل کرنے کے بعد دکتور صادق کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے نقل کیا یہ عجیب و غریب واقعات جو قرآن، حدیث اور معقول شریعت کے مزاج اور تعلیمات سے بالکل خلاف ہے۔ کسی معتبر اہل علم نے اور جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں ان لوگوں نے اس کی تائید نہیں کی۔ قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی اس قسم کے واقعات کی کوئی تائید اور بھنک ہمیں نہیں ملتی۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس حکایت سے بھی زیادہ عجیب و غریب حکایت وہ حکایت ہے جس میں سیوطی
سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، بعض صحابہ کے ساتھ سیوطی کے گھر تشریف لا کر ان سے ملاقات کی بیداری کی حالت میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حکایت سے زیادہ تعجب والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیوطی کے ساتھ ان کے گھر میں بیداری کی حالت میں، نہ کہ خواب کی حالت میں ملاقات کرنا ہے، زیارت کرنا ہے۔ ہاں، اور اتنا ہی نہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ کا کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، پڑھنا، جبکہ آپ اسے سن رہے ہیں، یعنی براہ راست گویا احادیث کو امام سیوطی نے اس حکایت کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، تصدیق کی اور آپ کی شاگردی گویا ڈائریکٹ براہ راست اختیار کر لی۔ چنانچہ شاعرانی کہتے ہیں کہ اخبرانی الشیخ سلیمان الخضیری، شیخ سلیمان خضیری نے مجھے یہ خبر دی، یہ بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ بین انا جالس فی الخضیریہ، اس دوران کہ میں خضیریہ میں امام شافعی کے باب امام شافعی پر بیٹھا ہوا تھا، اذ رأیت جماعتاً، کہ اچانک میں نے ایک گروہ کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا، علیہم بیاض وعلی رؤوسہم غمامۃ من نور، کہہ رہے ہیں کہ ان پر سفیدی تھی، سفیدی یعنی سفید لباس کہہ لیجئے یا چمک تھی، ہاں، نور کا تڑکا تھا، چمک تھی، اور ان کے سروں پر نور کا سایہ تھا، نور کی بدلی تھی، غمامۃ من نور، یقصدوننی من ناحیت الجبل، وہ پہاڑی کی سمت سے، پہاڑی کی جانب سے میری طرف قصد کر رہے تھے، مطلب میری طرف آ رہے تھے۔ فلما قربوا منی، پس جب وہ مجھ سے قریب آئے فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ، تو دیکھا میں نے کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ابھی پیچھے گزر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، ہاتھ کو بوسہ دینے والا۔ فقال النبی، وہ خاص موقع الگ تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، امد معنا الی الروضہ، ملاقات کی، بوسہ دیا۔ ہر ملاقات کے وقت، زیارت کے وقت یہ بوسہ دینے والا طریقہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ کرام میں رائج نہیں تھا۔ ہاں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھ روضہ کی طرف چلو۔ چنانچہ میں فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت الشیخ جلال الدین، میں عبارت بھی پڑھ رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخ جلال الدین کے گھر کی طرف چل پڑا، گیا۔ ہاں، فخرج الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبل یدہ وسلم علی اصحابہ۔ چنانچہ علامہ سیوطی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جلال الدین سیوطی اپنے گھر سے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آپ کے اصحاب پر سلام کیا، ان کو سلام کیا۔ ثم ادخلہ الدار، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں داخل کیا۔ وجلس بین یدیہ، اور آپ کے روبرو، آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ فصار الشیخ جلال الدین یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بعض الاحادیث وهو یقول ہات یا شیخ السنہ، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ شیخ جلال الدین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثوں کے بارے میں سوال کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، ہاں پیش کرو اے شیخ السنہ، سنت کے جاننے والے یا سنت کے عالم۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام جلال الدین کو شیخ السنہ کہہ کے پکار رہے ہیں اس حکایت کے مطابق۔ یہ حکایت جو ہے حوالہ دیا ہے طبقات الصغریٰ للشعرانی، صفحہ 28-29، ہاں، یہاں سے انہوں نے نقل کیا۔ شعرانی مزید کہتے ہیں، آگے اور کہتے ہیں دوسری جگہ کہ وکانا رضی اللہ عنہ، یعنی السیوطی، امام سیوطی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃً، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، خواب یا نیند میں نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ فقال علی، اور مجھ سے آپ نے یہ کہا، یا شیخ الحدیث، اے شیخ الحدیث، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں امام سیوطی کو شیخ الحدیث کا خطاب دیا یا پکارا اس نام سے۔ تو اب یہ کتنی بڑی تصدیق ہو گئی۔ ہاں، اب کہ علامہ جلال الدین سیوطی کا فن حدیث اور علم حدیث میں کیا درجہ ہے لوگ جانتے ہیں، ان کی بہت سی حدیثیں بہت سارے رتب و یابس سے بھری پڑی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مقامات پر وہ خود
اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، مگر اس سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ آگے ہم بڑھیں، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے یعنی امام سیوطی نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، امن اہل الجنت انا، کیا میں اہل جنت میں سے ہوں؟ فقال نعم، تو آپ نے کہا ہاں۔ فقلت من غیر عذاب یسبق، تو کیا جنت میں جاؤں گا تو بغیر کسی ایسے عذاب کے جو جنت میں جانے سے پہلے مجھے ملے؟ سابقہ عذاب کے ساتھ جنت میں جاؤں گا یا اس کے بغیر جنت میں جاؤں گا بغیر عذاب کے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک ذلک، تو آپ نے کہا تمہارے لیے یہی ہے، یعنی مطلب بغیر عذاب کے جھیلے ہوئے، بغیر سابقہ عذاب کے تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ بھی پچھلی کتاب کے یعنی طبقات الصغریٰ للشعرانی صفحہ نمبر 30 سے منقول ہے یہ عبارت بھی۔ اس عبارت کو غور سے سنیے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دکتور صادق کا ہم تبصرہ کریں، میں کوئی بات کہوں یا کوئی اور، ایک مسلمان جو قرآن و حدیث کا، علم حدیث کا اور شریعت کے مزاج کا جو تھوڑا سا بھی ادراک رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اور تاریخ کو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خواب میں تو نظر آئے، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بیداری میں کبھی ملاقات کی ہو۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ بعض حدیثوں کی تصدیق کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفائے راشدین، اور اتنے بڑے بڑے نازک مراحل آئے امت کے سلف کے زندگیوں میں، کہیں کسی سے ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ سے کسی معاملے میں مشورہ کیا ہو، آپ سے حدیثوں یا مسائل کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی رہنمائی حاصل کی ہو جو ایسے نازک مرحلے کے وقت جو ہے ان کے لیے کارگر ثابت ہو۔ کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ یا بعض یہ صوفیہ اور یہ اس کو بیان کرنے والے جو ہے وہ اور زیادہ ناقابل اعتماد لوگ، اہل غلو، اہل بدعت، کیا ان کی یہ بات معتبر ہو سکتی ہے؟ آگے یہ مزید کہہ رہے ہیں، اب اصولی اعتبار سے علم حدیث اور فن حدیث یا اصول حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ الا یعلم الحیتمی وهو علی معرفۃ بعلوم الحدیث، کہہ رہے ہیں کہ حیتمی جو علوم حدیث کی معرفت رکھتے ہیں پھر بھی کیا وہ یہ نہیں جانتے، بلکہ اتنا ہی نہیں کہ علوم حدیث کی معرفت رکھتے ہیں، بل وَلَهُ فتاوی حدیثیہ فی ذالک، بلکہ اس معاملے میں ان کا فتاوی حدیثیہ بھی ہے، ان کی کتاب ہے، والسیوطی والعہدۃ علی الشرع، اور اسی طرح سیوطی کا بھی معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں دراصل اصل ذمہ داری بوجھ تو شعرانی پر ہے جو اس حکایت کو نقل کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ حیتمی اور کیا نام ہے سیوطی اس سلسلے میں خود کیا کس بات کے قائل ہیں، یہ تو نقل کر رہے ہیں شعرانی صاحب، وہ کیسی روایت ہے واللہ عالم، تو کہہ رہے ہیں کہ والعہدۃ علی الشعرانی، کہ ذمہ داری بوجھ شعرانی پر ہے۔ تو اب اس ذمہ داری کا بوجھ ان پر ہے، لیکن اگر ہم اس واقعے کو مانیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیتمی کی طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، نسبت کی جا رہی ہے، سیوطی رحمہ اللہ کی طرف یہ نسبت کی جا رہی ہے، جبکہ یہ لوگ علم حدیث کو جانتے تھے، اس سلسلے میں ان کی کتابیں ہیں۔ امام سیوطی کی کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُ الفیۃ فی العلوم الحدیث، فی علوم الحدیث، امام سیوطی کی الفیہ فی علوم الحدیث کتاب ہے، وَلَهُ علیہ شرح کبیر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب پر ان کی بہت بڑی شرح بھی ہے۔ کیا وہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان تلک الحکایات والادعاءات لا يجوز الاحتجاج ولا الاستشهاد بها في شيء من امور الدین، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ حکایات اور یہ دعوے، ادعاءات، یہ دعوے اور یہ حکایات، اس قسم کے دعووں اور اس قسم کی حکایتوں سے دینی امور میں سے کسی بھی چیز میں استدلال کرنا یا استشہاد کرنا، استدلال کرنا یا تائید کے طور پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے، اصولاً قابل قبول نہیں ہے۔ اہل علم یہ بات جانتے ہیں، اور یہ بات امام سیوطی بھی جانتے تھے، امام حیتمی بھی جانتے تھے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے جبکہ ان کی فن حدیث میں کتابیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اصول حدیث سے واقف ہے۔ جو اصول حدیث سے واقف ہے وہ اس قسم کے دعوے، بنامات اور اس قسم کے بے سند واقعات و حکایات سے دینی امور کے سلسلے میں اصولی اعتبار سے کسی چیز کو ثابت نہیں کرتے اور نہ اس کو جائز مانتے ہیں۔ ایسے امور سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی،
خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے، یا کوئی شخص اپنے طور پر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا، میں نے یہ کیا، صرف اس کے دعوے سے یہ بات ثابت نہیں مانی جائے گی۔ خاص طور سے دین کے امور کے سلسلے میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت میں ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس میں اصولاً یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ بل ہی الباطلہ، بلکہ یہ تو باطل ہے۔ ومن ابین الادلۃ علی بطلانہا سؤال الولی والسیوطی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما، اور اس کے باطل ہونے کی انتہائی بڑی اور واضح دلیل میں سے یہ بات ہے کہ ولی اور سیوطی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں سوال کرنا، نہ کہ خواب اور نیند کی حالت میں سوال کرنا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ خواب اور یہ بات، یہ دعویٰ یا یہ حکایت خواب نہ بیداری کی حالت میں، یہ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز خواب میں نہیں ہوئی بلکہ بیداری کی حالت میں ہی۔ فلو کان مثل ھذا السؤال ممکنا، اگر ایسا سوال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں ملاقات کرنا اور آپ سے حدیثوں کے متعلق تصدیق اور معلومات حاصل کرنا، اگر یہ ممکن ہوتا تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو علماء حدیث اپنی زندگیاں صحیح اور ضعیف کے اندر، صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان تمیز کرنے کے سلسلے میں زندگیاں کھپا نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں وَلَكَانَ تَأْلِيفُ الدَّوَاوِينِ الزَّخْمَ فِي أَحْوَالِ الرِّجَالِ نَوْعًا مِنَ الْعَبَثِ وَتَضْيِيعًا لِلْأَوْقَاتِ، اور یہ جو احوال رجال، حدیثوں کے راویان کے حالات، کس کی کب ولادت ہوئی، کس سے علم حدیث حاصل کیا، یعنی کس کے شاگرد تھے، کس کے استاذ تھے، کہاں کہاں کا سفر کیا، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ فلاں 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 استاذ ہیں تو ان اساتذہ سے ان کی روایتیں قابل قبول ہے کہ نہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ان اساتذہ سے جب کوئی روایت کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان اساتذہ سے ان کے دوسرے شاگردوں نے وہی روایت کی ہے کہ نہیں کی، اور اگر کی ہے تو ویسے ہی کی ہے جیسے انہوں نے بیان کیے یا نہیں۔ پھر ایسے ہی ان کے شاگردوں کا معاملہ، کہاں کہاں سفر کیا ہے، کہاں کس سن میں سفر کیا ہے، جس سن میں جہاں کا سفر کیا وہاں ان کے وہ شیخ جس سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں ملاقات یا حدیث کو بیان کرنے کا، ملاقات ہوئی کہ نہیں، حدیث سنی کہ نہیں، ان سے روایت لی ہے کہ نہیں لی ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے جو ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس قسم کے سوالات کرنا اور حدیثوں کی صحیح اور تصحیح اور تصحیح اور تضعیف کرنا ممکن ہوتا تو علماء حدیث اپنے سروں کو، زندگیوں کو اس پورے معاملے میں نہ کھپاتے، اور احوال رجال یعنی راویان حدیث کے حالات کو موٹے موٹے دواوین میں، ضخیم دواوین میں جمع کرنے، ان کی تالیف کرنے میں اپنی عمر کو کھپانا ان کا جو ہے وہ ایک طریقے سے بیکار کام ہوتا اور وقت کو ضائع کرنا ہوتا۔ کیوں اتنا کھڑاگ اور اتنا بوجھ اٹھاتے، کیوں اتنا تکلف کرتے؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے اور تمام حدیثوں کو پیش کر کر کے صحیح اور ضعیف کا پتہ لگا لیتے۔ اور پھر کیونکہ یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علامہ سیوطی اور یہ جو ایک ولی صاحب کا جو واقعہ بتایا بغیر نام لیے ہوئے ہے تمی نے، اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا تھا اور ہو رہا ہے، وہ ولی صاحب نے کہا نا کہ فقیہ کہ دیکھیے آپ کے سر کے پاس کھڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کہی ہی نہیں ہے، تو بہت سارے محدثین بہت ساری حدیثوں کے بارے میں یہ بات معلوم کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سارے تکلفات، محنتوں اور پریشانیوں کی، مشقتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ علماء حدیث نے اپنی زندگیاں کھپائی، ہزاروں لاکھوں میلوں کا فاصلہ طے کر کر کے لوگوں سے جا کے روایات حدیث کو نقل کیا۔ یہ تکلف برتا، گہرائی میں گئے کہ کون سا راوی کب پیدا ہوا، کن اساتذہ سے حدیثیں سنی، کن شاگردوں تک پہنچایا، کہاں کہاں کا سفر کیا، کن لوگوں سے روایتیں کی، کب ان کا قوت حافظہ ٹھیک ٹھاک تھا، کب اس قوت حافظہ میں جو ہے کمزوری آ گئی، ان کا ضبط جو ہے کمزور ہو گیا، ان کے اندر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی نقص تھا، دینی اعتبار سے کوئی نقص تھا، کوئی خاص مسلک کی وجہ سے وہ کچھ حدیثوں میں کچھ چیزیں ملاوٹ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں لوگوں نے جمع کر کے رکھی ہے اتنی باریکیوں سے، جس کی بنیاد پر اصولوں سے کہ تناظر میں، آئینے میں، معیار پر آج یہ ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ممکن بنا دیا کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک انسان جو ہے فن حدیث کے مطابق یہ معلوم کر لے سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے جو ذخیرے پائے جاتے ہیں ان میں سے کون معتبر ہے اور کون غیر معتبر، کون مقبول ہے اور کون مردود، کون صحیح ہے کون ضعیف ہے۔
یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ موٹے موٹے دواوین، موٹی موٹی کتابیں اور اتنے دفاتر تیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر یہ ولی اور سیوطی صاحب کے دعوے اور حکایتیں درست ہوتی۔ وَلَسْتَغْنَوْا عَنْ ذَلِكَ بِسُؤَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرةً عن صحة احادیث وضعفها، اور یہ صحابہ یہ جو محدثین ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کر کے ان احادیث کی صحت اور ضعف کے معاملے میں بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ سے براہ راست پوچھ لیتے اور ان تکلفات اور راویان حدیث کے چھان بین کرنے کے سلسلے میں ان کو محنت مشقت نہیں کرتی، جیسا کہ امام سیوطی شیخ السنہ شیخ الحدیث نے کیا۔ یہاں اب انہوں نے بیان نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے صحابہ کے زمانے میں ایسے کئی معاملات آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ حضرت عمر کو کچھ صحابہ کرام کچھ حدیثیں سنا رہے ہیں جو انہیں نہیں معلوم تھی۔ دادی کی جدہ کی جو ہے وراثت میں تقسیم سدس والا معاملہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں پتہ تھا، ایک صحابی نے بتایا۔ اجازت لے کے گھر میں داخل ہونا اور پیچھے ہٹ جانا، نہ اجازت ملے 3 مرتبہ میں تو واپس ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی نے حضرت عمر فاروق کو بتایا اور انہوں نے اس پر گواہ طلب کیا، تو انہوں نے صحابہ کرام کو لے جا کے پیش کیا تو کہا کہ ہمیں تو سبھی جانتے ہیں اس حدیث کو۔ ایسے 20 واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ نے حضرت عمر فاروق نے تیمم والی حدیث جب حضرت عمار بن یاسر سے سنی، بخاری وغیرہ میں ہے، تو ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ کہا آپ کا اور میرا ہی تو واقعہ تھا، سفر میں تھے، دونوں کو غسل کی حاجت تھی۔ آپ نے کہا کہ میں جو ہے جب پانی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک کہ طہارت نہ مل جائے، اور میں نے سوچا کہ جب وضو کے لیے تیمم ہے تو غسل کی جگہ پر جو ہے بڑا تیمم ہونا چاہیے، لہٰذا میں زمین میں لوٹ پوٹ گیا اور میں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹ کر جب بتایا تو آپ نے ہنس کے کہا کہ نہیں، جو تیمم جو ہے وہ تم نے وضو کے لیے کیا، وہی غسل کے لیے بھی کافی تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے، اگر تمہیں یاد ہے تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ کیا آپ اس کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری پر بیان کرو، میں بوجھ نہیں لیتا اس کا، یعنی آپ کو یاد نہیں رہی۔ حضرت عمر فاروق کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور پوچھ لیتے کہ عمار صحیح بتا رہے ہیں، میں بھول رہا ہوں۔ اور ایسے اور معاملات میں جہاں کوئی دقت اور مسئلہ پیش آیا اور آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، تو صحابہ کو جمع کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے اور پوچھ لیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب جب صحابہ کے لیے نہیں ہوا، تابعین کے لیے نہیں ہوا، تو یہ بعد کے لوگوں کے اس سلسلے کے دعوے کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ بل ما كان للحيثم والسنوي السبكي ومن نحى نحوهم ان يتكلفوا التأليف في مسائل الزيارة والاستغاثة بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم ويسودوا صفحات كتب بالاحاديث الضعيفة والمنكرة۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ حیثمی ہیں اور ان کے ہم مشرب سبکی اور جو لوگ ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے ہمراہ ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ زیارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرنے کے مسائل میں اپنی کتابوں کے صفحات کو ضعیف اور منکر حدیثوں سے سیاہ کریں، اس لیے ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں، جائز نہیں ہے۔ وَكَانَ الْأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، یہ آگے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسے واقعات سے، ادعاءات سے صفحات کو کالے کرنا مناسب نہیں تھا، بلکہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المسائل التي نازعها فيها خصومهم، بلکہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل میں جس میں ان کے مخالفین ان سے جھگڑ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم ہی ان کا اختلاف کر رہے ہیں، تو ایسے مسائل میں جن سے ان کے مخالفین جن میں اختلاف کر رہے ہیں، ان اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے۔ کیوں وہ اس طرح کے دعوے پیش کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لمبے لمبے واقعات نقل کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ثبوت ہے، یہ پانا ہے، یہ واقعہ ہے۔ ان واقعات کو پیش کرنے کی بجائے وہ مقابل کے سامنے کہہ دے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس مسئلے میں سوال کیا، آپ نے یہ جواب دیا، یہ ہے فیصلہ، تو انہیں ان سب واقعات کا تکلف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ تکلف اٹھا رہے ہیں۔
کما فعل السیوطی شیخ السنہ، جیسا کہ امام سیوطی شیخ السنہ نے کیا ویسے ہی یہ سبکی اور حیثمی کو بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ سے سوال کریں اور فیصلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ کتابیں سیاہ کرنے کی، اتنے دعوے کرنے کی، تکلف اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہ لا یوجد اولیاء للہ فی ذلک الوقت، یا پھر یہ مان لیں اگر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اب تو ملاقات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت میں حیثمی اور سبکی کے زمانے میں اب کوئی اللہ کا ولی زندہ ہی نہیں بچا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرے، تو اب ولیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا یا ناموجود ہے، ہاں کہ اب وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ ارے حیثمی سبکی کریں کہ وقت کے ولی کو ڈھونڈے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور فیصلہ سنا دیں میں، انہم یعرفون ولکنہم قوم یحرفون۔ جواب میں آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، جھوٹے دعوے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ لوگ یقیناً حقیقت کو جانتے ہیں لیکن تحریف کرتے ہیں، غلط واقعات بیان کر رہے ہیں، شریعت میں ایسی باتیں، ایسے واقعات کو نقل کر رہے ہیں جو شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ حاصل کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ اپنی وفات کے بعد آپ امت کے کچھ افراد سے بیداری کی حالت میں ملاقات فرماتے رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اگر شرعی دلیل کے اعتبار سے ہم بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ تو بیان کیا کہ میں خواب میں نظر آؤں گا، خواب میں جو جسے میں نظر آؤں تو میں ہی نظر آ رہا ہوں، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خواب میں دیکھنے کے امکان کو واضح طور سے بیان کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ بیداری میں بھی کچھ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے میں ملاقات کروں گا، کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں ایک روایت جو بخاری کی ہم نے بیان کی کہ آپ نے کہا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا عنقریب بیداری میں بھی دیکھے گا، اس روایت کا ہم اگلے درس میں اس روایت پر نظر ڈالیں گے اور اس کی حقیقت اور معنی اور مفہوم پر غور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔